اب میں ڈسکلوز کر ہی دیتا ہوں کہ اصل میں یہ جو آپ کے سامنے گلاسز پڑے ہوئے ہیں ان کا کیا مقصد ہے. اچھا دیکھیے, یہ ذرا میں اپنا کافی کا یا چائے کا مگ سائڈ پہ کر دوں. اچھا سب سے پہلے یہ جو ہے نا, یہ والا گلاس آپ دیکھ لیں, یہ گلاس ریپرزینٹ کرتا ہے ایک ایسے شخص کو جو نماز پڑھنے والا, تہجد کی نماز پڑھنے والا, روزے رکھنے والا, زکوٰۃ دینے والا, دین کی دعوت کرنے والا, ذکر کرنے والا, یہ اس کی کیفیت ہے. اور یہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی, جو کہ میں آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتا ہوں پریکٹیکلی, تاکہ آپ کو نظر آئے کہ ایکچولی قیامت کے دن کیا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس شخص کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ, مفلس تو وہ ہوگا جس کے پاس کوئی درہم یا دینار نہ ہو, یعنی بینکرپٹ پرسن کون ہوگا؟ بینکرپٹ وہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی اور کہا نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سارے نیک اعمال لے کر جاتا ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, تلاوت قرآن, دعوت دین, یعنی سب کچھ. پھر کیا ہوگا کہ اس نے کچھ لوگوں کا دل دکھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ سارے 5 جو آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں ان کے دل دکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو آپ کو کلرفل بیڈز نظر آ رہے ہیں, یہ سمجھیں کہ لوگوں کی نیکیاں ہیں, اور اس بندے کی نیکیاں, کیونکہ یہ نیکیوں سے بھرا ہوا انسان ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب کچھ چل رہا ہے اس کا. اور یہ کچھ اور لوگ ہیں آپ کے سامنے جنہوں نے کچھ نیکیاں کی ہوئی ہیں. اور پھر یہ جو 2 لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ وہ ہیں جن کے گناہ بھرے ہوئے ہیں, یعنی نیکیاں ان کی نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن گناہ انہوں نے بہت کیے ہیں. لیکن اس شخص نے ان ساروں کو گالیاں نکالی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. اس شخص نے, حالانکہ یہ نماز پڑھنے والا ہے, تہجد پڑھنے والا ہے, ذکر کرنے والا, تلاوت کرنے والا, دعوت دین کرنے والا, لیکن زبان کا بہت تیز, گالیاں نکالنے والا, لوگوں کو انسلٹ کرنے والا, لوگوں کو مارنے پیٹنے والا. اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کرنسی اور کوئی نہیں ہے. قیامت کے دن نہ ڈالر ہے, نہ پاؤنڈ ہے, نہ روپیہ ہے, کچھ نہیں ہے. قیامت کے دن صرف آپ کے نیک اعمال ہیں جس کی بیسس پہ کرنسی ڈیل ہوگی. اب یہ جو ہے ان ساروں کو اور تو کچھ دے نہیں سکتا, ان کا دل دکھایا ہوا ہے, اور اب اس کو پیسے دینے پڑیں گے. اب پیسے کیا ہے؟ اس کے پاس کرنسی ہے جو اس کے اپنے اعمال ہیں. اب یہ کیا کرے گا؟ پہلے شخص کو کچھ اپنے اعمال دے دے گا. اب میں آئی ہوپ یہاں گرا نہ دوں آگے پیچھے, لیکن یہ کچھ اپنے اعمال اس کو دے دے گا. پھر یہ کچھ اپنے اعمال دوسرے کو دے گا, کیونکہ اس کو اب اس نے دل دکھایا تھا, اس کی انسلٹ کی تھی, اس کو گالی دی تھی, اس کو باقی اعمال دے گا. اور باقی کے اعمال جو ہیں وہ تیسرے بندے کو دے دیتے ہیں, اور ساری نیکیاں ختم, ساری نیکیاں ختم. اب ساری نیکیاں ختم ہو چکی ہیں, لیکن ابھی بھی یہ لوگوں کو او کرتا ہے, ابھی بھی قرضہ چڑھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کو, جن کے گناہ بہت زیادہ ہیں, ان کو بھی گالیاں نکالی ہوئی ہیں اس نے. اب یہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے, لیکن یہ ان سے اب لے سکتا ہے, دے تو کچھ نہیں سکتا, لیکن یہ ان کے گناہ لے سکتا ہے. تو پھر یہ اس کے گناہ اب لے گا, اور دوسرے کے بھی گناہ لے گا جہاں تک پاسبل ہوا, کیونکہ اس نے اس کا بھی دل دکھایا تھا. اور یہ اب دیکھیے اس کی صورتحال یہ بنی ہے کہ اس وقت یہ شخص جو ہے گناہوں سے بھرا ہوا ہے, نیکیاں لے کر آیا تھا اور اب گناہ لے کر واپس جا رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو اصل میں مفلس ہے, یہ وہ شخص ہے جو اصل میں بینکرپٹ ہے, کہ بہت ساری نیکیاں لے کر آیا تھا, لیکن چونکہ اس نے لوگوں کو گالیاں نکالی ہوئی تھی, لوگوں کا دل دکھایا ہوا تھا, اپنی زبان سے لوگوں کے سینے چیرے ہوئے تھے اس نے, اس لیے قیامت والے دن اس کو بدلہ دینا پڑے گا. جب تک لوگ اس کو معاف نہیں کرتے تب تک اس کی معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ اپنی نیکیاں پہلے بانٹ دے گا, اور جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا, اور جب کچھ نہیں بچے گا تو اس کو مجبوراً دوسروں کے گناہ لینے پڑیں گے. کسی کا, یعنی جو بھی لوگوں کی, کوئی بے نماز تھا اس کا یہ گناہ لینا پڑے گا, کسی نے روزے چھوڑے ہوئے تھے وہ لینے پڑیں گے اس کو, یعنی مختلف قسم کے جو لوگوں نے گناہ کیے ہیں وہ اب اس کو لینے پڑیں گے. اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ جہنم میں چلا جائے گا, یہ شخص جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. اللہ اکبر. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, یہ میں نے آپ کے سامنے ڈیمونسٹریشن اس لیے دی ہے تاکہ آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ وہ شخص جو کہ دنیا میں بہت نیک بنا پھرتا ہے, جب وہ لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے, اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا, تو کس طرح سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اس قسم کے انجام سے, کہ جہاں پہ ہم ویسے تو بہت اچھے ہیں اپنے اعمال میں, مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یعنی نماز بھی صحیح ہے, روزے بھی صحیح ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان صرف لوگوں سے معاملات اچھے رکھے, اللہ سے بگاڑ دے, نہیں. اسلام کے اندر جو ہے نا وہ دونوں چیزیں نیسیسری ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نیسیسری ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی نیسیسری ہے. ہم ایدر اور کا دین نہیں ہے کہ یا تو وہ کر لو یا وہ کر لو, ایسا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دونوں کرنے پڑیں گے آپ کو.
تو اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، باقی نئے کام کرتا ہے، اس کو چاہیے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی معاملات کو درست کرے. اور اگر ایک انسان جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، یعنی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ چلو لوگوں سے وہ بہت اچھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کرے، تب جا کے ایک ون ون سچویشن کریٹ ہوتی ہے ہمارے لیے.